ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ سورہ قصص آیات 24 سے 26۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے ریوڑ کو روک رکھا ہے۔ آپ نے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا، فَسَقَى لَهُمَا، پس آپ نے ان دونوں کی خاطر پانی پلا دیا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریف زادیوں کی یہ بات سن کر اٹھے اور ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ ثم تولا، پھر پلٹے، الی الظل، سائے کی طرف۔ فقال، پس کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بلا شبہ میں، لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی خیر اس وقت تو میرے لیے اتارے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ کچھ باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہایت اہم محسوس ہوئی کہ دو شریف لڑکیاں بکریاں چرانے کی مشقت پر کیوں مامور ہیں، اور پھر وہ بے بسی کے ساتھ عین گھاٹ کے سامنے اپنے بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا، ما خطبکما، کہ کسی بڑے اہم مسئلے کی نوعیت کے لیے کہا جاتا ہے۔ لفظ خطب بڑے اور عظیم کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سوال کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کیا مشکل آ پڑی ہے کہ تمہیں بکریاں چرانی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے ان صاحبزادیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کو سمجھا اور اسی کے مطابق جواب دیا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور ہم اپنی بکریوں کو اس لیے روکے کھڑی ہیں کہ جب یہ مرد پلا چکیں گے اس کے بعد ہم پلائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور میں بھی عورتوں اور مردوں کے دائرۂ کار الگ الگ سمجھے جاتے تھے، اور اگر عورتوں کو کسی مجبوری کے سبب کوئی کام کرنا پڑتا، کوئی خدمت انجام دینی پڑتی، تو وہ مردوں سے الگ رہ کر یہ کام انجام دیتی۔ یہ جو آج کل یہ جو عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کی جو سوچ دی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی انہیں ضعیف جانا، کمزور جانا، تو آپ نے فوراً ان کی مدد کی۔ آپ مسافر بھی تھے، اجنبی بھی تھے، اور بھی بہت سی مشاکل تھیں، لیکن آپ نے کسی حاجت اور ضرورت کا تذکرہ ان خواتین سے نہ کیا، بلکہ دوبارہ اسی سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور آپ کی دعا بڑی جامع اور مانع تھی۔ اب جب یہ اپنے ریوڑ کو جلدی پانی پلا کر گھر پہنچی اور انہوں نے اپنے والد سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ان کے والد حضرت شعیب نے بلانے کے لیے بھیجا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، پس آئی اس کے پاس ان میں سے ایک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی علی استحیاء، اور وہ حیاداری سے چل رہی تھی۔ قالت، کہا، ان ابی، بلا شبہ میرا والد، یدعوک، آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک، تاکہ آپ کو صلہ دے، اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری خاطر پانی پلایا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی سائے میں بیٹھے تھے کہ ان میں سے ایک صاحبزادی شرماتی ہوئی آئیں اور بولی کہ آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو صلہ دیا جائے۔ فلما جاءہ، پس جب آپ آئے، وقص اور بیان کیا، علیہ ان پر، القصص سارا واقعہ، قال تو فرمایا، لا تخف تم نہ ڈرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے والد حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور انہیں سارا واقعہ بیان فرمایا، اپنی داستان سنائی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے سارا ماجرا سن کر فرمایا، لا تخف تم اندیشہ نہ کرو، تم ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے ہوئے تھے، منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہنچ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی۔ اب جب یہ آپ کو بلانے آئے تو آپ نے اسے اللہ کی غیبی تائید سمجھی اور ان کے ساتھ آپ گھر آ گئے۔ اب قرآن مجید نے اس خاتون کے چلنے کو انداز بھی بیان فرمایا ہے، تمشی علی استحیاء۔ تو یہ جو اتنی باریک بینی سے ان باتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، تو مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کو ایسی ادائیں ہی پسند ہیں۔ قرآن مجید نے ہر قدم پر رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ شریفانہ زندگی کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں، شریف بیویوں کو مردوں کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور انہی عادات اور خصلتوں کی تفصیلات سورہ نور میں اور احزاب میں بھی بیان کی گئی ہے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، اسے ملازم رکھ لیجئے، ان بلا شبہ، خیر من استاجرتا، بہترین ملازم جسے آپ رکھ سکتے ہیں، القوی الامین، وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مددگار کی ضرورت تو تھی ہی، ساتھ ساتھ وہ کسی موضوع شخص کی تلاش میں بھی تھے۔ اسی وجہ سے ایک صاحبزادی نے سفارش کی کہ انہیں ملازم رکھ لیجئے، اور بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی اور امانت دار بھی تھے۔ جہاں تک کسی انسان کی جسمانی صحت اور قوت کا تعلق ہے تو وہ تو ایک واضح چیز ہے، لیکن کسی کی امانت اور دیانت کا تعلق کردار سے ہے، جس کا صحیح اندازہ تجربے سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو اس تجربے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، لیکن بعض حالات میں انسان کی پیشانی اور اس کی نگاہیں گواہی دیتی ہیں کہ وہ کس کردار کا آدمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مروت، بے نیازی اور پاکیزہ نگاہی کا تجربہ انہیں ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھنے کا مشورہ دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال و کردار کو بہتر بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ سورہ قصص آیات 27 اور 28۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا۔ آپ کی طاقت، قوت اور شرافت دونوں ہی عیاں ہوئیں، تو ایک بیٹی نے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ کو اجرت پر رکھ لیں، اور سب سے بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ قال،
حضرت شعیب نے فرمایا انی بلا شبہ میں اریدو چاہتا ہوں ان کے حق کہ میں تیرا نکاح کر دوں احد ابنتی ہاتین ان دو لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ اعلیٰ اس بات پر اس شرط پر ان تأجرنی کہ آپ کام کرو میرے پاس 8 حجج 8 سال۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے سامنے یہ پیشکش فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پہ کر دوں کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 پس اگر تم 10 سال پورے کرو فَمِنْ عِنْدِكَ تو پس یہ تمہاری مرضی سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ اور میں نہیں چاہتا أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ کہ تم پر کوئی مشقت ڈالوں۔ تو نکاح کے لیے شرط تو 8 سال تھی، البتہ اگر وہ 10 سال پورے کر دیتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سارے معاملے میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں اختیار ہے۔ ستجدنی پس تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصالحین بھلے آدمیوں میں سے۔ وما ارید ان اشق علیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاملے پر غور کرنے کے لیے مہلت دینی تھی کہ اس شرط کو اچھی طرح سوچ لو، کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ساتھ یہ بات بھی یہاں معلوم ہوئی کہ اگر لڑکی کا باپ نکاح میں کوئی ایسی شرط رکھ دے جو جائز ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ایسے موقع پر کوئی غیر شرعی شرط کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول فرمایا۔ قال فرمایا ذالک بینی و بینک یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے۔ ایم الاجلین قضیت ان دونوں میں سے کوئی بھی مدت میں نے پوری کی فلا عدوان علی اس معاملے میں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پیشکش کو اس شرط کے ساتھ منظور فرما لیا کہ ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، یہ معاملہ اختیاری رہے گا۔ واللہ اور اللہ تعالی علی ما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، نقول سے مراد یہاں پر قول و قرار عہد و پیمان کے مفہوم میں ہے کہ جو باتیں ہم آپس میں طے کر رہے ہیں ان ساری باتوں پر اللہ تعالی وکیل گواہ ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا کہ جس وقت تمام بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں فرمائی، اور ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام جیسے عظیم ہستی کی صحبت عطا فرمائی۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بندہ مومن سے مطلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی توکل کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔